السلام علیکم دوستو، ایک عورت کے لیے کام کے ساتھ ساتھ گھریلو زندگی میں بیلنس برقرار رکھنا ایک ساتھ 100 چیزوں کو جگانے کے مترادف ہے۔ اسے پرفیکٹ پروفیشنل ہونا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ وقت پر کام کا ہونا، ضرورت پڑنے پر اضافی گھنٹے دینا یا ہنگامی حالت کے لیے پہلے سے منصوبہ بندی کر کے رکھنا، کام کے بوجھ کے ساتھ ساتھ مناسب صحت کو برقرار رکھنا اور بہت کچھ گھر میں جیسے بیٹی، بیوی یا ماں کے کردار کا ادا کرنا۔ یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ زندگی کے کس مرحلے میں ہے۔ اگر گھر اور کام میں توازن یعنی بیلنس نہ رہے تو عورت کی مشکل میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ گھر اور کام کو بیلنس رکھنے میں اگر آپ بھی مسائل سے دوچار ہیں اور بیلنس قائم کرنے کے لیے ایک پروفیشنل عورت کیسے مینج کرتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ پرائرٹیز، ترجیحات۔ ورکنگ ویمن کے طور پر آپ کو کچھ مشکل انتخاب کرنا پڑے گا، یعنی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ضروری چیزوں کا پتہ لگانے کی بھی اشد ضرورت ہے، جیسے کہ کن فیملی تقریبات میں جانا بہت ضروری ہے، کون سی آفس میٹنگز میں شرکت کرنی ہے، گھر پر پروفیشنل کالز میں کتنا وقت دینا ہے یا سالانہ کیلنڈر میں تعطیلات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کتنا وقت ہے۔ اس کے لیے اپنے فیملی ممبرز اور اپنی ٹیم کے ساتھ اس پر باقاعدہ بات کریں تاکہ چیزوں کی پہلے سے ہی پلاننگ کی جا سکے اور کچھ بھی ایسا نہ رہ جائے جس میں آپ کو آگے جا کر مسئلہ ہو۔ فلیکسیبلٹی۔ ہر دوسرے دن آفس میں دیر سے پہنچنے کا بہانہ بنانے سے بہتر ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنا پڑے یا پھر اپنی فیملی کے کسی فرد کو ہاسپٹل میں دکھانا پڑے۔ اس کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنے مینیجر یا پھر اپنے باس سے اس بارے میں بات کریں یا اپنے ٹیم ممبر سے بات کریں اور ان سے اپنے کام کی ٹائمنگز کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سے ایسے مسئلے اس لیے حل نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم ان پر بات نہیں کرتے یا پھر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اس لیے تھوڑی سی لچک دکھائیں، بات کرنے کی کوشش کریں، اپنے باس یا اپنی ٹیم سے اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں۔ ہو سکتا ہے جو مسئلہ آپ کو بہت اسٹریس دیتا ہے وہ صرف ایک بات کرنے سے حل ہو جائے۔ ڈیلیگیٹ۔ ایک ساتھ کئی جگہوں پر ہونا ممکن نہیں ہے اور آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی پلیٹ میں سب کچھ موجود ہو۔ اپنے کام میں بہترین ہونے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کون سے کام آپ دوسروں کو سونپ سکتی ہیں یعنی دے سکتی ہیں۔ یہ ایک ہوم فرنٹ پر لاگو ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو دوسرے آپ کے بہاف پر کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو گھر کے آسان کام کرنا سکھائیں یا انہیں منی مینیجر میں تبدیل کریں جو منتھلی ٹاسک جیسے بل کی ادائیگی یا پھر خریداری پر نظر رکھ سکتے ہیں، یا ایسے بہت سے کام جو آپ کے ہسبینڈ بھی کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ اس سے ایک تو آپ کی پریشانی کم ہوگی، آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور بچوں کے اندر چھوٹی عمر میں یہ احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگی جو ان کی تربیت اور تعمیر میں مددگار ثابت ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر ماں باپ بچوں کو کام نہیں کہتے بلکہ وہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ لاٹ نہیں ہے بلکہ ان کی عادت کو بگاڑنے کے مترادف ہے۔ اس لیے کام کو بانٹنا سیکھیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کا کام بانٹ سکتے ہیں، آپ ان کو اپنا کام سونپ سکتی ہیں، دے سکتی ہیں اور وہ کر لیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ کمپارٹمنٹلائز، تقسیم کرنا۔ کوشش کریں کہ کبھی بھی کام کو گھر پر نہ لائیں یا پھر گھر کے کام کرنے کے لیے مسائل کا جذباتی بوجھ بالکل نہ اٹھائیں۔ یہ آپ کی زندگی کے دو الگ الگ پہلو ہیں جن سے آپ کو خود ہی نمٹنا ہے۔ اس کا مطلب ہے جب آپ فیملی کے ساتھ باہر ہوتی ہوں تو پھر آفس یا پروجیکٹس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے، اور جب آپ آفس میں ہوں تو اس دوران فیملی واٹس ایپ گروپس کی چیکنگ نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے فیملی میٹرز بھی ڈسکس نہیں ہونے چاہیے۔ یہ پریکٹس آپ کی فیملی اور ورک لائف میں کافی بیلنس پیدا کرے گی۔ مائی ٹائم، میرا وقت۔ اپنے کام اور فیملی کو جتنا وقت دینا ضروری ہے، آپ کو اپنے لیے بھی الگ سے وقت نکالنا اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ زندگی آخرکار آپ کی اپنی ہے اور آپ ہی ہیں جو اس میں زیادہ سے زیادہ ایڈ کر سکتی ہیں۔ اگر مشکل لگتا ہے مینیج کرنا تو پھر ہر روز اپنے زندگی کے لیے صرف 1 گھنٹہ شیڈول کریں اور اس 1 گھنٹے میں جو بھی چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ کریں، وہ چاہے ریڈنگ ہو، فلمیں دیکھنا، گانے سننا یا پھر اپنے بہترین دوست سے بات کرنا، کچھ بھی ایسا ہو جو آپ کو اندر سے خوش کرے، آپ ریفریش محسوس کریں۔ اگر آپ مضبوط رہیں گی تو زندگی اور کام بھی مناسب طریقے سے چلتا رہے گا۔ ہیلتھ میٹرز، صحت کے معاملات۔ اگر آپ ذہنی اور جسمانی طور پر ہر وقت تھکی رہتی ہیں، بوجھ ہے آپ کے ذہن پر، تو جو باتیں ہم نے آپ کو ابھی تک سمجھائی ہیں ان باتوں پر عمل کرنا تقریباً ناممکن ہوگا آپ کے لیے۔
تو سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور سالانہ چیک اپ کے لیے جائیں، اچھی طرح کھائیں، آرام کریں اور کچھ میڈیٹیشن یا پھر ایکسرسائز اپنی زندگی میں ضرور شامل کر لیں۔ اس کے علاوہ فنی ویڈیوز یا موویز جو بھی آپ کو اچھی لگتی ہیں وہ ضرور دیکھیں۔ اگلے دن کے لیے تیار رہنے کے لیے یہ سب کچھ کریں اور کرتے وقت اسے انجوائے بھی کریں۔ خواتین کے لیے کام اور گھریلو زندگی کی باؤنڈریز ایک ایسی چیز ہے جو صرف ایک عورت اپنے لیے سیٹ کر سکتی ہے۔ ایک کامیاب کیریئر اور اپنے پیار کرنے والی فیملی کے ساتھ عورت ہونے کا لطف اٹھانے کے لیے صرف زندگی کے کچھ اہداف یعنی لائف گولز کا کچھ احساس اور اس پر عقل مندی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے اور پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔